تو وہ بیٹا ہی کیا جس کی دلیل باپ کے جملے سے فراہم نہ ہو. صفین سننا صفین کی رات تھی. دیکھو اب میں تھیسس دے رہا ہوں اور اس تھیسس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا. صفین کی رات تھی اور پوری رات علی نے تلوار چلائی جنگ صفین میں, اور علی کا بہادر دوست مالک اشتر وہ بھی تلوار چلاتا رہا. سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے. فقط اشارہ کروں گا. دوسرے دن جب علی کے کشتے گنے گئے اور مالک اشتر کے کشتے گنے گئے تو صرف ایک کا فرق تھا. مالک اشتر نے ایک کم مارا, علی نے ایک زیادہ مارا. اچھا, مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں اپنے مولا سے قریب آ گیا. بس اس ناز کا پیدا ہونا تھا. عجیب مرحلہ ہے. اس ناز کا پیدا ہونا تھا. مالک اشتر نے منہ سے نہیں کہا, اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میرے مولا نے کل ایک مجھ سے زیادہ مارا ہے. دل میں خیال پیدا ہوا. گھوڑے علی کہا مالک اشتر تم جب تلوار چلا رہے تھے تو کیا پشتوں کو اور صلبوں کو دیکھ کے چلا رہے تھے؟ کیا پشتوں کو اور صلبوں کو دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے؟ کہا یا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پشتے دیکھوں, صلب دیکھوں, اسلاب دیکھوں؟ میں نے تو بس جو سامنے آ گیا اسے میں نے مار دیا. کہا سنو میری تلوار نے جو سامنے آئے تھے نا سپاہی, ان کی 70 پشتوں تک دیکھا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی. میری تلوار نے یا میں نے, دونوں جملے موجود ہیں, 70 پشتوں تک دیکھا. اگر 70ویں پشت میں کوئی محب اہل بیت موجود تھا, کوئی مومن موجود تھا, تو میں نے تلوار ہٹا لی. اب میں علی کا فلسفہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی سننا, بڑا نازک مرحلہ ہے. علی نے فریق مخالف کی 70 پشتیں دیکھی, اور اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو 69 کافر برداشت کر لیے. بس میرے دوستو, فلسفہ پہنچ گیا. علی کا فلسفہ پہنچ گیا. بھائی یہی تو تھیسس تھا آج کی گفتگو کا. آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ 70ویں پشت میں ہے مومن, تو 69 کون ہے؟ کافر. 69 کافر برداشت کیے ایک مومن کے لیے. علی کی نگاہ میں مومن اتنا قیمتی ہے. سمجھ گئے؟ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی غائب ہے. اب سنو کہ کیوں غائب ہے. بھئی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو علی, پھر دوہرا رہا ہوں, علی نے 70 پشتوں تک دیکھا. 70ویں پشت میں مومن تھا, تلوار ہٹا لی. 69 کافر برداشت ہے ایک مومن کے وجود کے لیے. ٹھیک. اچھا سنو, سارے عالم اسلام نے, فرقے کے بغیر کہہ رہا ہوں, جہاں جہاں مہدی کی حدیث لکھی ہے نا, مہدی آئے گا, سب نے لکھا کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں. بس تقریر ختم ہو رہی. کیا لکھا؟ سارے علماء نے, کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, جس نے بھی مہدی کے بارے میں حدیثیں لکھی, رسول کی حدیث لکھی کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں. تو اب مہدی کو انتظار کرنا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن نکل آئے, اور خالص کافر رہ جائے تو تلوار اٹھاؤ, ورنہ غیبت رہے گی. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلبوں میں جتنے بھی مومن ہیں وہ دنیا میں آ جائیں, پھر میں کافروں پہ تلوار اٹھاؤں. تو جب تک مہدی ظاہر نہ ہو, خروج نہ کرے, ظہور نہ کرے, یقین کرو کہ ابھی مومن اور منافق مشترک ہیں. بہت دقیق مرحلے فکر میں لے آیا ہوں میں, اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو زحمت نہیں دوں گا. جب تک ظہور مہدی نہ ہو, سمجھو کہ کافروں کے صلبوں میں مومن ہیں, اور جب مہدی کا ظہور ہو جائے سمجھ لو کہ اب بانج ہو گئی ارحام,
اور ختم ہو گئے اسلاف کافروں کے، اور اب ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہے، تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن آ جائے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.